ڈان نیوز میں مجاہد ریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد غالباً اگر 150 دن میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی تبدیلی یہی آئی کہ بہرحال ان کی کارکردگی جیسی بھی ہو اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ برسوں کے، بلکہ اگر دہائی سے اوپر کے یا دہائیوں کے اوپر سے کہ جو ایک دوسرے کے مخالف تھے اور جنہوں نے میثاق بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی فوجی آمریت یعنی پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے ایک بار پھر میثاق کیا۔ میں نے دیکھا بڑا گلے ملتے ہوئے ہمارے محترم آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور شریفوں کو، اور یوں ایک میں نے جیسے کہا کہ اسے ایک بڑی تبدیلی کہا جائے گا۔ اگر یہی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد الیکشن سے پہلے ہو جاتا اور الیکشن کے بعد بھی اگر یہ کہیں کہ بلوچستان اسمبلی اگر کاؤنٹ کر لیں، پھر سینٹ کے الیکشن کر لیں، پھر اسپیکر اور قومی اور پھر باقی جو بھی الیکشن آتے رہے بعد میں، اس میں بھی اگر یہ دونوں پارٹیاں اتحاد کرتیں تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ صورتحال مختلف اتنی ہوتی کہ شاید پرائم منسٹر مشکل ہوتا عمران خان کا بننا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے یقیناً پی ٹی آئی کی نمائندہ کو تو ہونا چاہیے، لیکن ان کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ گفتگو کا آغاز تو ہو سکتا ہے کہ ہماری شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رکن اسمبلی ہیں، اور یہ بات اب میں اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ دوسرے ایک صاحبہ کہنے بھی لگیں دوسری پارٹی کہ آپ یہ چڑھانے کے لیے بار بار کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ براہ راست ووٹوں سے الیکٹ ہوئی ہیں؟ بھائی اگر ہوئی ہیں تو کہہ دیا تو اس میں کیا حرج ہوا؟ رکن اسمبلی ہوتا ہے، چاہے براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، جو کہتے ہیں نا جو ڈگری کی طرح۔ اسی طرح بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں ہماری شہر بانو، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، بڑے طویل عرصے تک پرنٹ رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ تو خیر جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو ان کو میں شریک میزبان بنا لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا پی ٹی آئی نمائندہ بعد میں آئے، چلیں شہر بانو کیوں نہ میں آپ شازیہ مری سے یہ معلوم کر سکتی ہیں اور خود آپ بھی یہ بتا سکتی ہیں کہ اس طرح کا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میثاق جمہوریت اس وقت ہوا تھا ایک اس وقت کی فوجی حکومت کے خلاف، اب ہوا جمہوری حکومت کے خلاف، تو اس کو یکجا کرنے میں کیا پی ٹی آئی کا زیادہ ہاتھ ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف کا، وہ کوئی کیا ایک ٹرم بڑی استعمال ہوتی تھی ایک زمانے میں، ہم سنتے تھے دشمن کا دوست، دوست کا دشمن، پتہ کیا کیا کہتے تھے؟ جی شہر بانو۔ ہاں جی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں بھی کچھ کس طرح کہتے ہیں نا، اینیمی اور کیا کچھ اس طرح کا۔ ہاں یور اینیمیز، یس یس۔ ویسے اس کا جواب بہتر اور مناسب طریقے سے تو شازیہ مری صاحبہ دے سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے میثاق جمہوریت سے شروع کیا، آپ نے وہ بات وہاں سے شروع کی، اور یہ میرے خیال میں بہت ہی ریلیونٹ آپ نے یہ بات کی ہے، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کو ایسے محسوس ہوا تھا کہ ساری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ یکجا ہو کر آمریت کے خلاف فائنلی آمریت کے خلاف یہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور شاید ملک کی تقدیر اور ملک کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں۔ لیکن مایوس کن بات یہ ہے کہ، اور یہ مجھے واقعی بہت مایوسی سے میں یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں بالکل جمہوریت کی حمایتی ہوں، چاہے وہ کس قسم کی بھی فارم میں ہو۔ بری سے بری جو جمہوریت ہے وہ ہمارے آمریت سے تو بہتر ہی ہے۔ میری یہ بات بھی بہت میں اب بری لگنے لگی ہے یہ والی، جب آپ کہتی ہیں نا کہ بری سے بری جمہوریت، بھائی کیوں بری جمہوریت؟ اچھی جمہوریت کیوں نہیں؟ بری جمہوریت اچھی جمہوریت بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ہماری واقعی بری جمہوریت ہے، کیونکہ اس کے ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اچھی جمہوریت یہ ہوتی ہے، وہ اب ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، چلے جمہوریت ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ مجھے بہت افسوس سے یہ بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے، میں چونکہ سیاستدانوں کے ہی انہوں نے ان کی اپوزیشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ان کی کولیشن کے خلاف متحدہ ہوئی ہیں، ہمارے اپوزیشن ہماری سیاستدان کب سیکھیں گے، کب یہ ریئلائز کریں گے کہ تھوڑی سی پاور کے لیے یہ جو وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ کتنی دیر تک چلے گا؟ کبھی زرداری صاحب کے اوپر وہ تلوار ٹانگی ہوتی ہے، اب نواز شریف صاحب اندر جا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں یا ان کو بٹھا دیا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن بنی ہے، اور یہ میرا سوال ہے شازیہ مری صاحبہ سے بھی، یہ جو اپوزیشن بنی ہے
یہ پی ٹی آئی کے خلاف بنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے؟ ٹھیک شازیہ مری صاحبہ، دیکھیے بات آپ نے بہت انٹرسٹنگ ہمیشہ کی طرح آپ نے جو بات کی ہے، مطلب وہ نٹی گریٹی میں آپ نہیں گئے، ایک بڑے پہلو پہ، ایک بڑے لارج اسکیل پہ آپ نے بات کی ہے، اور آپ کی جو دوسری گیسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع کیا، تو میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھوڑا سا، کیونکہ 2006 میں دو بڑی جماعتوں کے درمیان ہوا تھا اور اس وقت کی سچویشن کے تحت ہوا تھا، اس وقت جو سچویشن پاکستان میں تھی، اور بالکل یہ ایک خوش آئند خبر تھی، اور یہ خبر آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر دیکھی جائے تو ایک اچھا سٹیپ ہے کہ جی پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ مل بیٹھی ہیں، اور اس ملک کے اندر جو 4 مرتبہ آمروں نے آ کر جمہوری نظام کو روکا ہے اور ڈکٹیٹرشپ رائج کی ہے، یہ اس سسٹم کو ختم کرنے کی، اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے اور جمہوری قدروں کو مضبوط کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے کیا نتائج تھے وہ یقیناً غور طلب ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہمیں یقیناً اس چارٹر کی ضرورت ہے، آج بھی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور زرداری صاحب جب صدر تھے تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ صرف جمہوریت کافی نہیں ہے، ہمیں سسٹینیبل جمہوریت کی ضرورت ہے، ہمیں مضبوط بار بار کہتے تھے کہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی خدشات ہیں۔ لیکن سوری ٹو سے شادیہ، اگر میں یہاں ایک بار کہہ دیتا ہوں کہ انٹرپٹ کرتا ہوں کہ اس وقت یعنی بہرحال ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو جب آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو، میں اس کو سوال کو بلکہ شہر بانوں کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا، جب ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف اگر وہ جو ہے اتحاد بناتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو تو صرف نہیں کر رہی ہے یہ۔ اچھا چلے، نہیں آپ نے میری بات سن لے نا، میں اس وقت تو 2006 کی سچویشن پہ بات کر رہی تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں وجود میں آیا، ٹھیک۔ اچھا اب آپ نے موجودہ صورتحال، تو میں دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی ہیں، جن میں ایک ورکنگ الائنس نظر آ رہی ہے، مل بیٹھ کر بات کرنے پر ہم آمادہ ہوئے ہیں، تو یہ کسی جمہوری حکومت کے خلاف نہیں ہوئے ہیں۔ سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو کلیریفائی دس، یہ جمہوری حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت ہمیں سچویشن نے ملا دیا تھا کہ بیٹھیں، آج ہمیں ایشوز نے ملا دیا ہے کہ آپ بیٹھیں۔ انہی ایشوز کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہم الگ بھی ہوئے تھے، کیونکہ جب ان کی پرفارمنس ہمیں لگا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ہم نے بالکل ان کی مخالفت کی تھی اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے۔ آج کیونکہ ہم تو اپوزیشن میں، وہ اپوزیشن کی جماعت ہیں، شروع میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا اس طریقے سے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن سکا جو ایک نیچرلی لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں بن جائے گا۔ ہماری آئیڈیالوجیز الگ، ہمارے مینیفیسٹوز الگ، ہماری جو تجربات ہیں آپس کے بڑے مطلب قریبی ماضی کے، وہ بھی بہت تلخ رہے، تو وقت لگا، لیکن وقت اتنا بھی نہیں لگا کیونکہ اس گورنمنٹ نے پرفارم نہیں کیا۔ مجھے بریک کی طرف جانا پڑا، وہ تو جانا پڑے گا نا، کیونکہ کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے شہر بانو، اور پھر شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، اور اب پی ٹی آئی نے، میں نے کہا نا ان کے غیاب میں گفتگو ہو رہی تھی، کنول شاذیب پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں، تو میں کیوں اپنی ذمہ داری لوں؟ جس طرح میں نے شہر بانو سے اس وقت کہا تھا کہ بھئی آپ شازیہ مری سے سوال کر لیں، یہی میں شہر بانو آپ سے کہوں گا کہ کنول شاذیب پارلیمانی سیکریٹری ہیں، ان سے سوال بھی کر سکتی ہیں کہ کیا یہ جو اتنی جلدی اتحاد اپوزیشن کا ہو گیا، اس کا سبب یہ نہیں کہ آپ لوگ ایسی پرفارمنس نہیں دے سکے کہ یہ اکٹھے ہو گئے، پہلے ایک کو علیحدہ کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، تو چلیں آپ ادھر رخ موڑ دیں نا شہر بانو، جس طرح آپ نے شازیہ مری سے سوال کیا تھا، کنول سے بھی اسی طرح سوال کیجیے گا، جو بڑا میرے خیال آپ کی زبان میں خاصا سختی سی لگ رہی تھی مجھے۔ خیر چلو ہاں جی شہر بانو۔ دیکھیے انہوں نے الائنس کی ہے، I am not criticizing that، ٹھیک ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہیں، کیونکہ یہاں پر آف کورس پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس سب الائنس کے باوجود
میں ایک ذاتی طور پہ یہ بات سمجھتی ہوں اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ کسی بھی سیاستدان نے وہ بات نہیں کی جو بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے. مطلب ہی از اے ویری ینگ پولیٹیشین اور وہ انہوں نے جو ملٹری کورٹس کے متعلق بات کی ہے اور کسی نے نہیں کی. دیکھیے اس قسم کی شہر یہاں تک بات آئی ہے نا, یہ میں بتا دوں کیونکہ مجاہد صاحب میں تھوڑا سا شیربانو کی بات میں ایڈ کر دوں. مجاہد صاحب جو انہوں نے ابھی فرمایا ہے, اگر اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شیربانو has rightly pointed out کہ آپ جو باہر بیٹھا ہے وہ عوام کے ایشوز پر کیا ہو رہا ہے اس کا منتظر ہے, اور بالکل ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ عوامی فورم ہے. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو کیٹیگوریکلی اس میٹنگ کے بعد جو کہ مختلف اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان ہوئی تھی, انہوں نے بڑا کلیئرلی بات کی ہے کہ جی ہمارے 3 بہت اہم ایشوز ہیں جس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور وہ ہے آپ کے معاشی حقوق, انسانی حقوق اور جمہوری حقوق. آپ لوگوں نے بات اور اگر دیکھا جائے یہ بڑا وسیع, بہت وسیع ٹاپکس ہیں, بٹ دے کور سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ دونوں نے بات کر لی تو ذرا کنول شاویز سے پوچھیں. کنول ذرا تھوڑا سا آپ تاخیر سے, سوری آپ نے جوائن کیا اور شہر بانو اور شہد مدنی نے بات کہا, لیکن یہ کہا گیا کہ کیونکہ 5 ماہ بھی کم نہیں ہوتے, یہ پرفارمنس ایسی تھی, یعنی آپ کے میں غیر 77% سرمایہ کاری, پھر وہ پیسے نکل گئے, پھر اور بھی یہ اس نے آپ پھر دیوار سے لگایا شریفوں کو, پھر زرداریوں کو کر رہے تھے, تو پھر اکٹھے ہو گئے آپ لوگوں کے خلاف, اور پاپولر الائنس ہے. کنول شاہ زیب, میں سمجھتی ہوں کہ 5 مہینے پرفارمنس کے لیے ان کے لیے ظاہر ہے کم ہوں گے جو 22 سال رہے اور 35 سال رہے اور کچھ نہیں پرفارم کر سکے. اس حالات کے مطابق اگر دیکھیں تو پرفارمنس ہی اصل میں ان کی بیسک ایشو ہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ہمیشہ یہ ٹینشن رہتی رہی ہے, اور ڈیموکریسی ان ٹرو سینس ابھی پریویل کی نہیں پاکستان میں, کہ اگر کوئی پارٹی پرفارم کر رہی ہے جس طرح کے پی میں پرفارمنس تھی اور دوبارہ آ گئے, اسی بات کا ڈر ہے کہ اب یہ دونوں تو چلے گئے جی ٹریجری بینچز سے ہٹ کے اپوزیشن بینچز پہ, اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, وہ احتساب ہے, اور اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. یہ کیسز 2015 اور 2016 میں بنے تھے اور اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی. یہ کوئی 18 اگست 2018 کو پرائم منسٹر عمران خان کے اپنے آفس ازیوم کرنے کے بعد نہیں بنائے گئے ہیں. یہ وہی کیسز ہیں جو چل رہے ہیں, جن کو پہلے کسی طرح روک دیا گیا ہوگا, یا جو یہ شور مچاتے رہے ہیں آ کے اسمبلی میں کہ کسی طرح احتساب کے پروسیس کو روکا جائے, نیب کی فکسنگ کی جائے, آرم ٹوسٹنگ کی جائے, اور ان کو کسی طریقے سے آپ روکیں تاکہ یہ جس طریقے سے احتساب ہو رہا ہے یا کورٹس میں جس طرح معاملات آگے پروسیڈ کر رہے ہیں ان کو کسی طرح مینیپولیٹ کیا جائے, جو کہ نہیں ہو رہا. باقی جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے تو وہ ایک شور ضرور ہنگامہ مچایا گیا ہے, اور فیکٹس کو ہمیشہ توڑا جاتا ہے. یہ خبر دیکھ لیں, انویسٹمنٹ بڑی ہے دسمبر کے مہینے میں, 17% انویسٹمنٹ بڑی ہے. میں تو پڑھ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ 77% کم ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے, اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں, اسٹیٹ بینک والوں نے کہا ہے, اسٹیٹ بینک نے آپ کے کہا ہے, اسٹیٹ بینک نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا جی, $272 ملین سے $319.2 ملین گئی ہے دسمبر میں. اوورآل آپ دیکھیں کہ ابھی تک پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا, ان لائک دی پریویس گورنمنٹس. آتے ہی پہلے مہینے یہ دوڑے گئے ہیں, دونوں حکومتیں, نون لیگ کی تھی یا پیپلز پارٹی کی, فوراً آئی ایم ایف کے پاس گئے. پیپلز پارٹی کی کیونکہ بیٹھی ہوئی ہے اور نون لیگ کے ہیں نہیں ہیں تو میں زیادہ ان کو ایڈریس کروں گی. بہرحال نون لیگ نے بھی آتے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا تھا کہ آتے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا, اور $60 تھا ان کے دور میں. پورے سٹیٹسٹکس پڑھے, 100 کو ٹچ کیا ہے پہلے 5 سالوں میں. فوڈ انفلیشن ڈبل فگرز میں گئی پیپلز پارٹی کے دور میں. پیٹرول کی قیمت بڑی پیپلز پارٹی کے دور میں. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اسٹیٹ بینک والے یا دیگر ادارے جو ہے آپ کو کچھ اور بھیج دیتے ہیں, کچھ اور بھیج دیتے ہیں, اور مجاہد صاحب مجھے پہلے بات کچھ اور دے دیتے ہیں. نہیں, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو یہاں جو آپ کے آرکائیوز, یہ پاکستان سٹیٹسٹکس جو بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے, یہ انہی کے سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اور ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کلک کریں, پچھلے 10 سالوں کے سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں کوئی الگ سے ڈیٹا نکال کے نہیں لے کر آ رہی ہوں. اور
یہ ساری چیزیں دیکھیں ابھی تک آپ کے فرینڈلی کنٹریز نے آپ دیکھیں یہاں پر کون کون جو لوگ یہاں 10 سالوں میں کبھی نہیں آئے وہ آ رہے ہیں. 23 مارچ کو یہاں پر ٹرکی کے پریزیڈنٹ آئیں گے یا ملیشیا کے پریزیڈنٹ آئیں گے. آپ کی فورن پالیسی پچھلے 10 سالوں کی نسبت اس وقت جہاں کھڑی ہے وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر انالیسس کر سکتے ہیں. جتنی آپ نے باتیں کہی ہیں تو وہ شہبانوں نے بات کی تھی, شہر بانوں نے, میں ان کو ایک جملے میں صرف چلے ایک جملہ کہہ دیجئے. انہوں نے ٹھیک کہا کہ اگر اپوزیشن کا اتحاد کوئی پبلک انٹرسٹ میں ہوا ہوتا تو شاید ہمیں بھی یہ اچھمبا نہ لگتا, لیکن یہ اتحاد ہمیشہ سے ہے اور یہ چلتا رہا ہے. آپ نے اپنے مطلب کی بات سن لی, میں تو سمجھ رہا آپ نے سنی نہیں, آپ نے مطلب کی بات سن لی آپ نے. کمل نہیں, میں نے پبلک کے مطلب کی بات سنی کیونکہ میں پبلک کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. بڑے ایشوز پہ کھڑے ہوتے اکٹھے تو ہمیں بھی بہت اعتراض ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. میں آتا ہوں. جی شادیہ, میں خیال آپ نے کافی, میں نے دیکھا کافی صبر سکون سے سنا, اور ویسے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ یہ اگر سوال کر رہے ہیں تو آپ اس طرح جواب دیں وہ دیں, بلکہ ایک آبزرویشن ہو رہی ہے, اسی لیے میں نے شہر بانوں کو بلا لیا نا بیچ میں, لیکن پتہ نہیں یہ دونوں طرف. جی شادیہ, آپ نے خواتین امپاور کی ہیں آج ویسے پروگرام. تھینک یو. ہاں جی شادیہ. مجاہد صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کسی اسمبلی کے ہونے والے الیکشن کے وقت, تو جیسے آپ پہلے بھی کہا گیا کہ جی سینٹ میں الیکشن ہوا اس میں اکٹھی نہیں, یا نیشنل اسمبلی میں الیکشن ہوا, تو یہ کوئی اپنے گین کے لیے اکٹھی نہیں ہوئی, یا کوئی ایک سیٹ کے لیے اکٹھی نہیں ہوئی ہے. جو اس وقت ایشوز ہیں, جو مسائل لوگوں کو درپیش ہیں, دیکھیں سٹیٹسٹکس تو نون لیگ بھی دکھایا کرتی تھی, ان کے پاس تو بہت سارے ایسے سٹیٹسٹکس تھے جو وہ جب آتے تھے پروگرام میں, جی وہ فلانا پول ہے, یہ, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو تھیں وہ اس وقت بھی تشویشناک ہوتی تھی اور ہم اس کا اظہار کرتے تھے, اور اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی شامل ہوتی تھی. تو آج کوئی ایسے سٹیٹسٹکس نہیں ہیں کہ مسائل ختم ہو گئے ہیں. اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی جاننا چاہیں تو میرا خیال ہے آپ کے ادارے میں کام کرنے والے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے. ادارے میں کام کرنے والے آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول کی کیا قیمت ہے, جو چیز انہیں 500 میں ملا کرتی تھی آج وہ انہیں 1000 میں بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ ریالٹیز ہیں. ہمیں اگر نمبرز کو دیکھ کے چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو عوام کو ریلیف نہیں مل سکتی. ہمیں ریلیف دینی ہے اس عوام کو جو اس وقت پریشان ہے. جہاں تک کے پی کی بات ہوئی کہ کے پی میں اچھا کام کیا دوبارہ آ گئے, تو بھائی سندھ میں بھی تو پرفارمنس تھی, جو نہ صرف دوبارہ آئے بلکہ زیادہ تعداد میں زیادہ سیٹس لے کے سندھ میں آئے. لیکن آج آپ کو سندھ کی حکومت پوری لگ رہی ہے, وہاں پہ بھی تو ایک مینڈیٹ ہے, وہاں پر بھی تو عوام نے ووٹ کیا ہے, وہاں پر آپ کو نہیں ملی وہ پذیرائی, تو ایکسیپٹ کریں. تو دیکھیں یہ ایک رویوں کی بات ہے. اگر ہم آپ سے پرفارمنس پوچھتے ہیں تو آپ پرفارمنس کے بجائے آپ ٹارگٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. this is not democracy. یہ دیکھیں I have a right to point out, کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میرے پیچھے کنسٹیٹوئنٹس ہیں, ہمیں پانی کے ایشوز ہیں, ہمیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. سندھ تو سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, آرٹیکل 158 فالو نہیں کیا جا رہا. آج میں نے کہا کہ سندھ حکومت کو ڈیوز دینے, فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل جو ہمارا فنڈ ہے جو ہم لوگ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں ڈیویزبل پول سے 90 ارب روپے سندھ حکومت کو دینے ہیں. دا فیڈرل گورنمنٹ اوز سندھ گورنمنٹ, لیکن آج وہ بھی سوال نہیں ہوا. پھر ہم نے کافی اس پر بحث کی تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ویل لک انٹو اٹ. تو دیکھیں یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, کیا اس کے حل کے لیے ہم آواز نہ اٹھائیں؟ اوکے, جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں میرے لیے بریک لینا تو مشکل ہو رہا ہے, اور شہر بانوں اور پھر اب کمل بھی جوائن کر لیا ہے, اور ہمارے ساتھ شادیہ مری بھی ہیں, مگر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی اب یہ تینوں خواتین کو بلا لیا, میں خیال نہیں ذرا اچھا رہتا ہے ان کے ایک دوسرے میں, کیونکہ مرد حضرات آ کے ذرا گفتگو کا لہجہ ذرا اور بڑھا دیتے ہیں, یہ درمیان جو کچھ بھی کرتے رہیں تو اس میں میرا ذرا کام کم ہو جاتا ہے, اسی لیے چلتا ہوں ذرا. جی ہاں شہر بانو, میں خیال ہے آپ کیا اب کس طرح بیلنس کر پائیں گی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے موقف کو؟ مجھے نہیں پتا, آپ نے کمل کو بھی سنا اور آپ نے شادیہ مری کو بھی سنا, پھر میں کمل کی طرح. دیکھیے جی شہر بانو, دیکھیے یہ دونوں خواتین اپنی اپنی پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اپنی پارٹیز کی بات کر رہی ہیں. صرف اپنی پارٹیز کی تو میں نہیں کہوں گی, ملک کی بھی بات کر رہی ہیں, اور بہت اچھا ان کا موقف ہے, بہت اچھی ان کی ڈیفینس ہے, بہت انلائٹنڈ ہے, بہت انفارمڈ ہے. لیکن میں پھر دوبارہ یہ سامنے چیز لے کر آنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے
کہ جیسے شازیہ مری صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے ملک کو بہت سنگین قسم کے مسائل درپیش ہیں، اور یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی میں بار بار بات اس لیے کر رہی ہوں، میرا فی الحال تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن ان کی اب آپ نے اتنی بار ذکر کر دیا ہے کہ لگنے لگا ہے، پھر لگے گا آپ نہیں بھی کہیں گی تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے، لیکن میں یہ بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ بہت امپریسو ان کا جیسچر ہے، رادر نہ صرف امپریسو ہے بلکہ بہت ہی جارحانہ قسم کا ان کا جیسچر ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کے اوپر ایک بہت بڑا نہ صرف سوالیہ نشان لگایا ہے بلکہ اس کو چیلنج بھی کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے، دیکھیے چاہے وہ جس مرضی سیاسی جماعت سے ہوں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہمارے ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے اندر ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، ہمارے مسنگ پرسنز کا بہت بڑا ایشو ہے، ہمارے سٹیزنز جن کو ہم لوگ شہری کہتے ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت نے ریلیجس ایکسٹریمزم کا کیا حل نکالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہ فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو فورن پالیسی کو کون ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈائریکٹ کر رہی ہے اس وقت جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اس کے اندر اب شہربانوں کئی سوال اٹھا لیے، اب جواب تو دینے دیں جی کمل بھی وہ چھوڑے وہ جو اس کے، لیکن یہ جو شہربانوں سوال اٹھا رہی ہے ذرا براڈر کینوس میں، مطلب مجھے ملٹری کورٹ کے ابھی میں نہیں ایکسٹریمزم کا تو ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی ایک ویو اٹھی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور بڑے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کتنے طریقے سے اسٹیٹ نے اس کو ڈیل کیا ہے، اور جو یہ فورن پالیسی پہ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ اگر فورن پالیسی آپ کی امپروو ہو رہی ہے، آپ کے فورن منسٹر جا رہے ہیں اور ایک وائبرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بہت سارے جو اسٹیٹ مین ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اتنے ارجنٹ اس پہ آ بھی رہے ہیں اور مزید آ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کو ایک بہت ہائی لیول پہ پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا جا رہا ہے، تو اور آپ کے ایک دم آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ایک ویلیو بنی ہے انٹرنیشنلی، ایک اس چیز کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ہم کسی اور طرف ٹویسٹ کریں۔ اور ابھی اس وقت آپ دیکھیں آپ کہ جس طرح پختونز کو آن بورڈ کیا گیا ہے، مین سٹریم میں لایا گیا ہے، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، کمل دیکھیے ذرا ہم ذرا آگے چلے جائیں گے، پارٹی میں سب سے زیادہ ریپریزنٹیشن اس سے نکل گئے، دیکھیں یہ ہم ذرا آگے نکل گئے۔ میں صرف تھوڑی سی شازیہ مری آپ سے ہیلپ لینا چاہتا ہوں۔ شازیہ مری اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پر جو میں خیر مجھے سوری ٹو سے میں کبھی یہ نہیں کرتا کہ وہ پرانے شہباز شریف کے بیانات سنانے لگوں، وہ لوگ اسکرین پہ لاتے ہیں انہوں نے یہ کرا وہ کرا، درست ہے، لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ کوئی جو الائنس ہوا ہے صرف ایک ایجنڈے پہ ہوا ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ 5 ماہ بعد نواز شریف سے آپ کا اتحاد اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے 5 سال پورے کیے کرنے دیے، کائے کے لیے، کس بات کے لیے اتحاد؟ یعنی صرف اپوزیشن رکھیں گی یا انہیں باہر بھی نکالنے کے لیے آئندہ حکمت عملی اختیار کریں گی؟ شازیہ مری مجاہد صاحب، جب اپوزیشن کی جماعتیں شروع کی بات میں بتا رہی ہوں، جب یہ اسمبلی شروع ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کئی موقعوں پر جب اپوزیشن جماعتیں ساتھ نہیں تھی تو یہ ہمیں بھی کرٹیسزم سننے کو ملتا تھا کہ جی اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے، اور اپوزیشن اگر ایک ساتھ نہیں ہوگی تو کس طریقے سے ایک اسٹرانگ اپوزیشن اسمبلی میں ہوگی۔ بہرحال ہم نے کیونکہ نئی حکومت ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ان کو ایشوز کا سامنا ہے، چیلنجز ہے، حکومت میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس طرح کے ان کے ریاکشنز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے حکومت کرنا، تو یہ ان کے لیے ایک ٹف ٹائم تھا۔ ہم نے کچھ نہ پہلا مہینہ نہ دوسرا مہینہ بلکہ انہوں نے 100 روز کا پلان دیا جو کہ نہیں یہ لوگ امپلیمنٹ کر سکے، نہ کوئی چیز شوکیس کر سکے، اور آج بھی دیکھیں نا 5ویں 6 مہینے میں جب ہم نے دیکھا کہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل کا جو حل ہے وہ نظر نہیں آ رہا، مطلب رسپانس آف دا گورنمنٹ از ارسپانسبل، تو یہ دیکھنے کے بعد کئی ایشوز ہمارے سامنے جب آئے تو the opposition parties thought کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے۔ دیکھیں یہ اپوزیشن پارٹیز اگر آج مسائل کو دیکھ کر ساتھ بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے ایلائز ہیں جس میں مینگل صاحب ہیں، آپ نے میرے خیال ذکر کیا مینگل صاحب کا کہ جو کیو لیگ ان کے ساتھ ہے وہ بھی کسی چیز پہ ناراض ہو گئی، مینگل صاحب ناراض ہو گئے، اور ہم نے کبھی نہیں کہا ہم حکومت گرائیں گے، ہم نے یہ بات نہیں کی کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت میں
آئین میں, پارلیمان میں, اور یقین نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ ہمارے ایکشنز بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا, آن دا فلور آف دا ہاؤس, کہ میری تو یہ دعا ہے کہ یہ پارلیمنٹ 5 برس مکمل کرے, یہ ضرورت ہے جمہوریت کی. تو یہ ہمارا بالکل نہ پلان ہے نہ ہماری سوچ ہے. ایک اتحاد ہے, مسائل پر ہے, ایشوز پر ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ پرفارم کرے تو اپوزیشن ان کو ریکمنڈیشن دیتی رہی ہے, آگے بھی دے گی, but they'll have to perform. نمبر سے نہیں ہوتا, ریالٹی ہے گراؤنڈ پہ, وہ چینج ہونی چاہیے. جو 1 کروڑ نوکریاں ہیں, 50 لاکھ گھر ہیں, آپ ان کو بھی فی الحال چھوڑیں. مہنگائی کا تو عالم دیکھیں آپ نے, مہنگائی کہاں پہنچا دی ہے. آپ نمبرز پہ ہی ٹرسٹ کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیو نے مجاہد ویلی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. شہربانوں میں سوال اس طرح رکھنا چاہ رہا تھا کہ آخر ہمارے قسمت میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, بد سے بد جمہوریت کیوں لکھی ہے؟ مثلا ہم جو مثلا اگر کچھ سوال اٹھا رہی ہیں, اگر شادی امری اتحاد, اس کے معنی اگر یہ وہی ہوتا ہے نا کہ اگر یہ حکومت کام نہیں کر رہی تو اس کو 5 سال پورے کیوں کرے, 5 سال کیوں بیٹھے رہے؟ اس میں بھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر پولیٹیکل پارٹیاں کہتی ہیں چلو بھائی ہماری باری ہو گئی, پہلے بھی کہتے تھے کہ ایک بار ان کی ہو گئی, دوسری باری ہو گئی, تو آپ تحریک انصاف کی باری پھر کیوں کرنے دیں اگر یہ پرفارمنس نہیں کرتی؟ مجاہد صاحب, پہلی مرتبہ کسی حکومت نے یہ اندیا دیا ہے کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں, یہ کسی اپوزیشن کے ممبر نے نہیں کہا. چلیں اس کا جواب دے دیں. کمال آپ نے کہ خود پی ٹی آئی کے سربراہ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں, اس کی اور کانٹیکس میں کہا تھا. انہوں نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشرائز کریں گے یا اس طرح کے ٹیکٹکس کریں گے, اس وقت زرداری صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا, اسی کا ریاکشن بھی تھا. اینی ہاؤ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دیکھیں پرفارمنس کی تو جی یہ پرفارمنس کے چیک آپ نے کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا جی, جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی فیکٹس پہ اور فگرز پہ ہی کرتے ہیں یا زبانی جمع خرچ ہوتی ہے. آج اگر آپ پاورٹی کی بات کریں گے یا کسی اور کی, تو آپ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن پہ آپ نے بات کرنا ہوتا ہے, اور آپ کے جو ادارے فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہوتے ہیں آپ نے انہی کو ہی کوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اچھا جی نہیں وہ میرے گھر کے پاس اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو یہ پورے ملک میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ جو بیان کر رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں یا جو بھی پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہ آپ سب بات غلط کر رہے ہیں. سو آبویسلی آپ کے اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کوئی پچھلے 10 سالوں کے یا اس سے پہلے کے جو بھی فیکٹس کوٹ کیے آپ اسی پہ ریلائی کرتے ہیں. ایک سیکنڈ جی پوری بات کر لینے دیں. تو جو 5 مہینے کی پرفارمنس ہے انشاءاللہ 5 سال بعد اس سے 6000 گنا زیادہ ہوگی. چیزیں بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں, پالیسی فریم ورک کو امپلیمنٹیشن کا ٹائم آ رہا ہے. اور جو یہ کہہ رہی ہے 100 ڈیز ایجنڈا میں جتنا ہم لوگوں نے کیا ہوا تھا 70% جو ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے تھے وہ ہم نے سب کے سامنے رکھے ہوئے تھے. 100 ڈیز میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 100 ڈیز ہم ساری حکومتوں کے جو پچھلے دور میں رہی ہیں, سیاسی حکومتیں رہی ہیں, ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ پہلے 100 ڈیز میں انہوں نے کیا کیا, دوسروں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. اس میں بھی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. کنکلوڈنگ کوسچن کر لوں, لیکن پھر ایک لائن میں مجاہد بریلوی صاحب ایک پلیز چھوٹا سا سوال ہے جو کہ آپ وہ سوال شادی طرف کر دیے گا تاکہ کیونکہ مجھے ایک پروگرام آگے بڑھنا ہے. کیا اگر پرفارمنس نہ کرے تو آپ کے خیال میں جمہوریت کے لیے پورے 5 سال دینے چاہیے اس گورنمنٹ کو, کسی بھی گورنمنٹ کو؟ شہربانوں یہ سوال آپ شادی مری سے بھی کر سکتی ہیں. نہیں, میں تو صرف جو سوال کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہر کوئی پوچھتا ہے یہ, اور بڑی ہمیں عجیب لگتا ہے کہ جس پارلیمنٹ کے 5 سال کی ہم پورے ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اب ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتے. وہ کم از کم اتنی تو جسارت کریں, اتنی تو زحمت کریں کہ وہ کوئی دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یو کے کی وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جس طرح یو کے اندر کوسچن آور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں, وہ ایڈریس کریں گے اور وہ کوسچنز لیں گے. دیکھیے ان 5 ماہ کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں تشریف لائے ہیں. سوال کا جواب دے دوں؟ اب تو آپ ہی کو دینا پڑے گا کیونکہ شہربانوں نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ شادی مری کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی نہیں, ان کی طرف سے ہی آیا تھا نا پروپوزل. بتا دوں نفیسہ, نہیں دیکھیے بات جی ایک سیکنڈ قبل آپ ضرور میں ذرا مکمل کر لوں پھر پلیز آپ دیکھیے یہاں پر مجھے کنکلوڈنگ, ہاں چلو ہاں یہ والی بات تو چلے قبل جواب دینا پڑے گا آپ کو نا. یہ خاص آپ کہتے تھے میں ریکارڈ قائم کر دوں گا جی پارلیمنٹ میں آنے کا.
جی وہ بدھ کے دن آگے 2 گھنٹے کوسچن آنسر سیشن کریں گے تو ہماری آنریبل ممبر ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، انہوں نے فوراً اعتراض اٹھایا کہ یہ کس اس کے تحت آئیں گے، کیا بزنس ہوگا، کس طریقے سے ہوگا یہ، اور کس قسم کے کوسچن ہوں گے، جو پورا بزنس آف دی ہاؤس ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے اور وہ ڈٹرمن کریں گے۔ یہ ساری چیزیں نہیں انہوں نے سوچا میں وہ آئیں گے جس دن نیشنل اسمبلی پراپر طریقے سے ورک کرنا شروع ہو جائے گی، ان کے لیکچر بند ہو جائیں گے، نیبالوجی کے ہونے بند ہو جائیں گے اور عوام کی پالیسیز پہ کام کریں گے تو وہ ضرور آئیں گے۔ ایک کنکلوڈنگ ورڈ لے لیں۔ اور پہلا پرائم منسٹر ہے جو 18 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے اور ہر ہفتے ریگولرلی کیبنٹ میٹنگ شازیہ مری صاحبہ ان کو ایک انویٹیشن بھیج دیں۔ شہر بانو جی، شہر بانو کا لاسٹ ورڈ۔ ہاں شہر بانو، ہاں شہر بانو۔ شادیوں پہ جاتے ہیں کرنے نہیں گئے، ادھر ہی موجود ہیں۔ مجاہد صاحب اگر آپ مجھے بولنے دیں تھوڑا۔ ہاں ہاں بالکل مجاہد صاحب۔ ہاں جی 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 ہاں مجاہد صاحب دیکھیں، شہربانو نے پوائنٹ آؤٹ کیا اگر پھر کوئی اپوزیشن کی جماعت کرتی تو یہ ہوتا کہ جی تنقید کی جا رہی ہے، لیکن باہر بیٹھا انسان بھی دیکھ رہا ہے کہ جس پارلیمنٹ سے آپ نے ووٹ لیا ہے، جس پارلیمنٹ میں آنے کے لیے آپ نے اتنے جتن کیے ہیں، اس پارلیمنٹ کو آپ اتنی عزت نہیں بخشتے کہ آپ آئیں ایز لیڈر آف دا ہاؤس۔ اب ایک اپوزیشن کی رکن کا نام لے کر آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ گمشدہ پرائم منسٹر ہیں۔ ہم نواز شریف صاحب کو کہا کرتے تھے کہ وہ تشریف نہیں لاتے، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہوتی تھی اس وقت، اور آج پی ٹی آئی سے جو تعلق رکھتے ہیں پرائم منسٹر ہیں وہ اسمبلی آنا پسند نہیں فرماتے۔ اسمبلی جہاں سے انہیں طاقت ملی ہے، جہاں سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اور جن پارلیمنٹس کا وہ ذکر کرتے ہیں، آپ کی پارٹی تو آپ کی پارٹی تو ہر ایک سے ناراض ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ نہیں، آپ 5 یا 6 ماہ میں یہ کتنی مرتبہ آئے، یہ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پوچھا ہے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز سے۔ شازیہ بی بی آپ تو اپنے علاوہ تمام پرائم منسٹروں سے ناراض رہتی ہیں، نواز شریف سے ناراض ہیں، اب ان سے بھی ناراض ہو رہی ہیں۔ اب آپ ابھی بیچارے خان صاحب کو 150 دن ہوئے ابھی خان صاحب کو آئے ہوئے، تو وہ بھی اسمبلی میں آتے تھے، ہمیں اعتراض تھا۔ اب یہ بھی نہیں آتے ہیں، 150 دن تو ہوئے ہیں، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے ملک کا پرائم منسٹر، اسمبلی میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں ویسے کمل ایک بات چلو کنکلوڈ کر دو، کمل سے بات کر لیتے ہیں۔ جی کمل بی بی، جی کمل۔ پیپلز پارٹی کے ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، لیکن تھوڑے سے نا یہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے۔ میں ان کو نوٹس کرتی ہوں، یہ ہر وقت اٹھا کے پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف لوگوں کو تنقید کرتے ہیں۔ کوئی کنسٹرکٹیو بات بھی ہو رہی ہے نا تو یہ صرف الجھائے رکھیں گے کہ یہ پوائنٹ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ پوائنٹ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ یہ تو کام ہے نا اپوزیشن کا، اپوزیشن کا کام ہی ہے نا، عوام کے ساتھ ریلیٹ کریں، تھوڑا سا تنقید برائے اپوزیشن کا کام یہ ہے۔ اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پاس مجھے کہا یہ جا جاری رہے گی، مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب میں اسپیکر اب میں مائک بھی بند نہیں کر سکتا، مجھے اسپیکر کا جگہ بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے بھارت وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اب آپ یعنی بس صرف اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اجازت لے لیں۔ میں کمل بی بی کا، شازیہ بی بی کا اور شہربانو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے کہ ابھی تو یہ جو شروع ہوا ہے جناب، یہ جو خاص طور پر اتحاد، اور اس کے بعد دیکھیں اگلا اسٹیپ کیا ہوگا اپوزیشن کا۔